कबूतरों की बेशुमार इकसाम है, बहुत सारी नस्लें हैं। आज मैं मौजूद हूँ इमरान भाई के पास। इनसे पूछते हैं कि इनके पास कौन से कबूतर हैं और उनमें क्या ख़ास बात है। जी इमरान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, मेरे पास जो बर्ड्स हैं ये हैं हुमर्स और इनको रेसिंग पिजन भी कहा जाता है। ये हमारी इंपोर्टेड बर्ड्स हैं, सारे लोकल ब्रीड नहीं है ये। इसकी खसूसियत ये है कि अल्लाह पाक ने इनको ऐसा सिस्टम दिया है कि ये जहाँ भी हों अपने घर की तरफ प्रवास करते हैं और घर तक पहुँच जाते हैं, बशर्ते कि इसके अंदर इतनी ताकत हो कि ये आ सके, स्टेमिना हो, प्रैक्टिस हो, तो ये अपने घरों को आते हैं। हज़ारों मील से ये सफ़र करके अपने घर को पहुँचते हैं। अच्छा, तो इमरान आप ये बताइएगा कि ये हमारा जो कबूतर है हुमर जिसका नाम है, हुमर कबूतर जो है अपने घर की शनाख्त यानी कहीं से भी आप छोड़ेंगे तो ये वापस आ जाएंगे। जी बिल्कुल। ये आप फरमाइए कि ये कबूतर जो है यानी आप अगर इसको उड़ाया आपने तो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस है जो ये कवर करके घर वापस आपका आया हो? जी मेरा जो है ये बर्ड मेरे हाथ में है, ये चैंपियन है। 2021 में 440 एयर डिस्टेंस, रोड डिस्टेंस तकरीबन 510 किलोमीटर बनता था और एयर डिस्टेंस 440 इसका था। और ये उस दिन तूफान भी आया बड़ा ज़बरदस्त, और जिस गाड़ी पे इनको भेजा गया था वो गाड़ी भी तूफान में फंसी रही और वो मुझे फ़ोन करते रहे, जी क्या बना। उनके पहुंचने से तकरीबन 2 घंटे पहले ये अपने घर आ चुका था। और जब ये अपने घर पहुंचा है तो ये बाकायदा गीला था, यानी बारिश को भी इसने वहाँ पे फेस किया है और अल्लाह के करम से ये खैर से घर वापस आया। ये देखें आप, शौक करें आप। इमरान ये भी बताइएगा कि ये जो रेस होती है इसका तरीकाकार क्या होता है? इसके जी तरीक़ेकार जो पहले चल रहा था वो तो है जी अपना मुनसिफ सिस्टम होता है हमारा, और या कोड सिस्टम जो कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में था। अब ये जब हो गया है तब मुनसिफ सिस्टम था, उसके बाद अब जो हम खेल रहे हैं हम कोड सिस्टम पे खेल रहे हैं। क्लब जो है वो रात को कोड लगाता है, हम क्लब को बर्ड्स हैंड ओवर कर देते हैं और क्लब की गाड़ी निकल जाती है, जो पॉइंट डिसाइडेड होता है वहाँ से बर्ड छोड़ दिया जाता है और वहाँ के जो डिस्टेंस हैं वो हमारे मैयर हुए होते हैं, किसके घर में कितना फासला है उस जगह से। लेकिन अब लेटेस्ट जो है वो आ गया है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसमें 2 सिस्टम आए हुए हैं, एक बेंजिन है और एक टॉप पिजन है। उस पर आपका बर्ड उसको रात को जो है वो रिंग जो है लगाया जाता है जी। उस रिंग को जब वो वापस आता है तो यहाँ पे डिवाइस लगी होती है उसके ट्रैप पे। जैसे ही उस बर्ड ने ट्रैप पे आना है उस डिवाइस ने ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज सिस्टम से सारा उसका बायोडाटा दे देना है कि इसकी स्पीड क्या आई, इसकी पोजीशन क्या बन रही है, ये कौन सा बर्ड है, ये किस ओनर का बर्ड है, किस लॉफ्ट का है। तो अभी हम इंशाल्लाह इस साल जो हमारा प्लान है कि दोबारा रेसेस होंगी हमारी, नवंबर दिसंबर में हमारा प्रोग्राम बन रहा है, वो हम बेंजिन पे खेलेंगे। अच्छा इमरान, ये इम्पोर्टेड ब्रीड है? जी बिल्कुल इम्पोर्टेंट ब्रीड है। इसको कैसे चेक किया जाता है, इसकी ब्लड लाइन, ये क्या ये इसका भी टेस्ट होता है, पेडिग्री होता है? ये पेडिग्रीड है जी, पेडिग्री के साथ चलते हैं। ये जो मैंने आपको बर्ड दिखाया है ये जेंसन है। जेंसन बेसिकली एक आदमी था बेल्जियम का, उसका नाम था जेंसन, उसने ये ब्रीड इंट्रोड्यूस कराई थी तो उसने अपना नाम दिया। ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज में जो फॉरेनर्स हैं वो जब एक बर्ड पे काम करते हैं, एक ब्रीड बनाते हैं तो उसको वो अपना नाम देते हैं, अपना नाम, तो उसकी फिर पेडिग्री साथ होती है। और इन सब की बर्ड्स की पेडिग्री साथ हैं। अब ये मतलब कि आगे नस्लें 3-3, 4-4 नस्लें आगे जा चुके हैं। अभी हम लेटेस्ट जो प्लान है वो ये है कि इनकी जो पेडिग्रीज हैं उनको पाकिस्तान में भी हम अपने क्लब लेवल पे आगे चलाएंगे ताकि इन बर्ड्स की पहचान रहे हमें। इमरान ये मैं इसके पैर में एक रिंग देख रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। ये रिंग क्यों डाला हुआ है? रिंग के जी 2 मकसद हैं। एक तो हम लोग इसमें रिंग डालते हैं अपने क्लब का या अपने लॉफ्ट के नाम का, उसके साथ हमें टेलीफोन नंबर लिखा होता है। अच्छा। अगर हमारा रेस में बर्ड किसी हादसे का शिकार हो जाए या कहीं पकड़ा जाए तो वो लोग हमें फ़ोन कॉल कर लेते हैं और उसमें वो अपना इनाम मांग के दे देते हैं या कोई खुशी से वैसे ही दे देते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि रिंग के अंदर बर्ड का जो पेडिग्री है ना, जब बाहर से हम बर्ड्स मंगाते हैं तो उनकी पेडिग्री का जो नंबर है वो भी इसके ऊपर लिखा होता है, उसका ओरिजिन लिखा होता है। जैसे हॉलैंड का है तो वो NL लिखा होता है, इंग्लैंड से आया तो उसके अंदर GB ग्रेट ब्रिटेन लिखा होता है, साथ उसका पेडिग्री का ऊपर नंबर लिखा होता है। तो ये बर्ड की आइडेंटिफिकेशन होती है। जो इसको बचपन में 10-12 दिन की उम्र में ये रिंग डाल दिया जाता है और फॉर द लाइफ टाइम वो उसके पैरों में रहता है। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक बच्चा जब अंडे से आप हमारा निकलता है
وہ کتنے عرصے بعد ریس کے قابل ہو جاتا ہے, اڑنے کے قابل ہو جاتا ہے؟ نہیں, اڑنے کے قابل تو وہ 2 ماہ میں ہو جاتا ہے. ہم لوگ اسے 2 ماہ کی عمر میں اپنے فلائنگ لافٹ میں لے آتے ہیں. یہ میری ساری فلائنگ لافٹ ہے, بریڈنگ لافٹ الگ ہے. اس بچے کو یہاں لا کے اس کو یہاں پہ کچھ دن جو ہے نا اس کو ٹریپ میں رکھتے ہیں تاکہ وہ یہاں سے دیکھ لیتا ہے باقی برڈس کو اڑتا ہوا. پھر اس کو ہم چھوڑتے ہیں. اب چھوڑنے کے لیے تھوڑا سا سخت دل کرنا پڑتا ہے ہمیں, پھر اس کو 2 دن بھوکا رکھنا پڑتا ہے. یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بس بچے کو بھوکا رکھیں اور چھوڑ دیں. اس کو 2 دن کا بھوکا ہونا چاہیے جب آپ اسے چھوڑیں. اس سے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لافٹ سے دور نہیں جاتا بھوک کی وجہ سے, اور وہ جلدی سے اپنے ٹریپ پہ واپس آتا ہے کہ مجھے واپس کھانا ملے یہاں پہ. تو یہ کام اس وقت کرنا, اس چیز کو 2-3 دفعہ آپ کو کرنا ہوتا ہے. اور برڈ جو ہے وہ لگ جائے. اور اچھی نسل کا جو برڈ ہے نا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ جس اینٹ سے اڑتا ہے اسی اینٹ پہ آگے بیٹھتا ہے. یہ بلڈ لائن کی خصوصیت ہے. اور اس کے بعد آپ اس برڈ کو آپ ریس میں ڈالنا ہے. 2 گلی کے ریس میں برڈ ڈالتے ہیں, وہ 100 کلومیٹر سے آرام سے گھر آتا ہے. زبردست. تو یہ اللہ پاک نے یہ بڑی زبردست چیز دی ہے. میں آپ کو ایک اور چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ جاسوسی کے نظام میں دنیا میں یہ بڑا کامیاب ہے. پاکستان آرمی, انڈین آرمی, اس کے بعد پرانی اگر ہسٹری میں آپ جائیں, ارطغرل ڈرامے میں آپ دیکھیں, اس میں اس کو یوز کرتے دکھایا گیا ہے. اور سلطان صلاح الدین ایوبی جو تھے ہمارے بہت بڑے سپہ سالار تھے, ان کی جو جاسوسی کا نظام کامیاب ترین مانا جاتا ہے, اس میں اس ہومر کا بہت بڑا ہاتھ تھا. پھر ہمارے جو مغلیہ بادشاہ تھے وہ بھی اس سے اپنی پیغام رسانی کراتے تھے. اور پرانے زمانے میں تو گانا بھی ہوتا تھا نا, وہ اپنا کبوتر جا 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 جا, بیسیکلی وہ یہی کبوتر ہیں جو جاتے تھے پیغام لے کے. اور وہ ایک گھر سے دوسرے گھر سے, یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک گھر سے دوسرے واپس آتے ہیں, وہ یہ ہوتا ہے اس کو لے جانا پڑتا ہے. اور ورلڈ وار 2 میں کرس ایمی نام کا ایک برڈ تھا, فیمیل تھی وہ, اس نے 400 لوگوں کی جان بچائی تھی. وہ اپنے یونٹ میں پالا کرتے تھے کبوتروں کو, اور اس کو پھر ایک ان کے پاس پنجرا ہوتا تھا, وہ اپنے پنجرے میں لے کے جاتے تھے ساتھ کہ آگے کوئی ایسا مسئلہ ہو تو فوری طور پہ وہاں سے بھیجیں. اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کوئی یہ مواصلات کا نظام کوئی اتنا اچھا نہیں تھا. تو جب کوئی خطرہ محسوس ہوتا تھا یا کوئی پیغام ہوتا تھا, وہ برڈ کے پیر میں لگا کے چھوڑ دیتے تھے. اچھا, اب لوگوں کو بھی پتا تھا دوسری طرف کہ برڈ جو چھوٹ رہا ہے یہ پیغام لے کے جا رہے ہیں, تو شوٹرز بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ایک جگہ پہ یہ آرمی گئی, انہوں نے دیکھا وہاں پہ نیچے جو ہے نا وہ مائنز لگا رہے تھے. تو یہ اسی وقت انہوں نے جو ہے نا برڈ چھوڑے وہاں سے. انہوں نے اپنے یونٹ میں آ کے جب وہ 3-4 برڈ چھوڑے, جس میں صرف ایک برڈ کامیاب ہوا اپنے یونٹ میں آنے میں. اور جب وہ گرا آ کے تو بیچارہ مر گیا. اس کی آنکھ بھی پھٹی ہوئی تھی, اس کی ٹانگ بھی پھٹی ہوئی تھی, لیکن پیغام اس نے دے دیا. آج وہ انگلینڈ کے ایک میوزیم میں موجود ہے. تو یہ بڑا زبردست اللہ پاک نے جانور دیا ہے. اس کا یوز بہت زیادہ ہے. ابھی ہم تو خالی ریسوں میں استعمال کر رہے ہیں, ورنہ اس کے بڑے بڑے کام ہیں. اچھا, یہ بتائیے کہ یہ کچھ کبوتر تو ایسے ہیں کہ جو میں عام دیکھتا ہوں جسے ہم جنگلی کبوتر کہتے ہیں, کیا اس میں اور اس جنگلی کبوتر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں کہ ان کا جو آپ کو جنگلی لگ رہے ہیں وہ صرف کلر ہے. اس کو ہم بلو بار کہتے ہیں, اور جنگلیوں کا بھی یہی کلر ہے. بیسیکلی ہومر ان کا جد امجد میں سے ہے. اگر ہومر سے ہی ساری بریڈ نکلی ہیں, جتنی بھی آپ کی اس وقت کبوتروں کی بریڈز ہیں نا, وہ اس کے ساتھ کسی نہ کسی کراس میں آگے بنتی چلی گئی ہیں. تو آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے, حالانکہ اس کا سائز ان سے تقریباً 3 گنا بڑا ہے. 3 گنا بڑا ہے, اور یہ اس سے بہت زیادہ پاورفل ہے. وہ مجھے آپ جب ہم گپ شپ لگا رہے تھے تو آپ نے کوئی امریکہ کے حوالے سے بھی ایک بات کی تھی, وہ کیا تھی؟ ہاں, وہ یہ بات تھی جی کہ اس کبوتر کا یہ ہے کہ یہ 100 گرام تک جو وزن ہے نا وہ اٹھا کے اڑ سکتا ہے. تو امریکہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہاں پہ جو ان کا گلوب ہوتا ہے ویدر کا, اس کے اوپر ایک برڈ رات کو آ کے بیٹھا, تو وہ الارمنگ ہو گیا. وہاں پہ ساروں نے ریڈارز وغیرہ آن ہو گیا, انہوں نے اوپر جا کے وہ برڈ پکڑ لیا. اچھا, وہ تھوڑا زخمی تھا, انہوں نے اس کو ریسکیو کیا اور انہوں نے وہ ہینڈ اوور کر دیا وائلڈ لائف والوں کو. اس کے باڈی پہ نا ایک چیز لگی ہوئی تھی, وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا ہے. انہوں نے پولیس کو بھی انفارم کیا. وہ آ کے پولیس نے دیکھا تو وہ ڈرگس تھیں جو اس کے ساتھ بندھی ہوئی تھی. وہ برڈ زخمی تھا, اس کا ٹریٹمنٹ کیا گیا, اور وہ پھر برڈ جب صحت مند ہوا اسی جگہ سے اس کو دوبارہ چھوڑا گیا. لیکن اس وقت انہوں نے وہ چیز اتار کے اپنا ایک چھوٹا کیمرہ اور ڈیوائس لگائی جس سے اس کو ٹریک کیا گیا. اور جب ٹریک کیا گیا تو وہ پہلے سوچ رہے تھے کہیں اور میدان میں یا کہیں دور جائے گا, لیکن وہ بلڈنگوں کے نیچے آنا شروع ہو گیا اوپر سے. اور آپ کو پتہ ہے وہاں بڑی ہائی ریز بلڈنگز ہیں, تو کافی نیچے آ گئے, یہاں تک کہ بلڈنگ کی ایک بیسمنٹ میں چلا گیا. اور وہاں جا کے انہوں نے جب دیکھا تو وہ سارا ڈرگس کا کام ہو رہا تھا. وہ ان سے ڈرگس کا کام کر رہے تھے.
یعنی یہ انتہائی عقل مند ترین کبوتر اس نے اپنے گھر کو آنا ہے, اس کے ساتھ وزن باندھ دیا 100 گرام تک, 10 برڈ 1 کلو وزن کوئی بھی اٹھا سکتا ہے, ہائے ہائے. اس کا یہ فائدہ ہے. اب یہ بتائیے کہ یہ آپ یقیناً قیمتی برڈز ہیں بہت کیا قیمت ہے اگر کوئی آدمی شروع کرنا چاہے, اب شوق کرنا چاہے؟ دیکھیے جی, اچھا برڈ جو ہے پاکستان میں اگر آپ لیتے ہیں تو وہ تو آپ کو بچہ جو ہے 5 سے 15 ہزار کا ملتا ہے, اچھا اچھی بلڈ لائن کا. اگر بڑا جوڑا ہے وہ 25 ہزار سے شروع ہوتا ہے, لاکھ تک کا جوڑا ہے. اور اگر آپ امپورٹ کرتے ہیں تو یہ بہت بہت مہنگے ہیں. اچھا. ہاں جی, ابھی میں نے جو لاسٹ برڈز اپنے امپورٹ کیے تھے 2009 میں, تو وہ تقریباً مجھے 3 لاکھ کا برڈ پڑا تھا اس زمانے میں, اور آج تو اس کی قیمت اور بھی زیادہ ہے. اور دنیا میں اس وقت مہنگے ترین جانوروں میں سے یہ بکا ہے. ابھی تقریباً پاکستانی 40 کروڑ کا ایک برڈ جو ہے وہ چائنا بکا ہے. وہ جی, عمر ہے. آپ حیران ہوں گے کہ 40 کروڑ روپے کا ایک کبوتر. یہ پاکستانی کرنسی میں 40 کروڑ روپے بنتا ہے وہ. اچھا عمران, ایک بڑی خدا نخواستہ بیماری جسے ہم لکوا کہتے ہیں, میرے کچھ دوست جو دوسرے کبوتر اڑاتے ہیں, تو یہ لکوا کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے, اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں جی, بیسیکلی لکوا جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی کوئی بیماری نہیں ہے. وہ کمزوری میں جب جانور جاتا ہے تب وہ اس کو لکوا ہوتا ہے. اس میں رانی کھیت کی بیماری آتی ہے جس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے, بعد میں اس کا جو آفٹر افیکٹس ہے وہ لکوا اور جھولے میں چلا جاتا ہے. اس میں کافی علاج ہیں, دیسی علاج بھی ہیں اور امپورٹڈ بھی ہیں. تو اس میں ایک علاج ہے جو ہم کرتے ہیں, وہ بہت افیکٹو ہے. وہ ایک انجیکشن ہے نووا کاک فورٹ, جو لے کے ادھر. تو نووا کاک فورٹ اگر آپ صبح شام اس کو فوری طور پہ لگانا شروع کر دیں تو 1 ہفتے سے 10 دن میں یہ ریکور کر جاتا ہے. اور دیسی علاج میں جو ہے وہ اپنا سبز مرچ کے بیج اور کالی مرچ اس کو روزانہ دیں اور دھوپ میں رکھیں. اس سے وہ تھوڑا لمبا ہے, لیکن اس میں یہ کہ اپنا برڈ ٹھیک ہو جاتا ہے. 50% ریکوری, اس میں 100% نہیں ہے, لیکن یہ نووا کاک سے ہم نے 100% ریکوری لی ہے. یہ بڑا, یہ دیکھیں, یہ دیکھیے جی, یہ اندر سے نکال, یہ ایزیلی مارکیٹ میں اویلیبل ہے. یہ کوئی دوست جو رکھتے ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہاف سی صبح شام لگانے سے یہ بڑی جلدی بہتر ہوتے ہیں. لے جی, میرے حساب سے تو آج کا جو پروگرام تھا اس میں جو انفارمیشن تھی وہ میں نے کوشش کی کہ ایک نیا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کروں. کوئی دوست جو یہ پجنس کا شوق کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو عمران بھائی کا نمبر ہم اسکرین پہ چھوڑیں گے, آپ ان سے رابطہ کریں. کوئی انفارمیشن چاہیے ہو, برڈس خریدنے ہو تو یہ اویلیبل ہے. عمران بھائی بہت شکریہ. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.